دین کی خدمت میں علم کے اعتبار سے زیادہ رول مرد حضرات کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء رسول بھی مرد اور پھر علماء بھی مرد، کیا عورتیں جو عالمہ ہوتی ہیں وہ بھی علماء میں شمار ہوں گی؟ شاید یہ کسی ماں کا سوال، عورت کا سوال، بہن کا سوال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، دین کے خدمت میں علم کے اعتبار سے زیادہ رول مرد کا بول کر یہ کہہ رہی ہیں تمام انبیاء بھی مرد ہیں، رسول بھی مرد ہیں، تو اس کا علماء نے جواب دیا ان نبیوں کو پیدا کرنے والی ایک عورت ہی تو ہے۔ انبیاء آسمان سے اتارے تو نہیں گئے، ان ماؤں کا کیا رول ہوگا جنہوں نے انبیاء کو پیدا کیا ہے؟ ان ماؤں کا کیا رول ہوگا جنہوں نے رسول اور رسولوں کو پیدا کیا ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ میں جو اجتماعات ہوتے ہیں نا، وہاں پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، علماء کی خاص مجلس ہوتی ہے۔ ایک بہت پہلے کی بات بول رہا ہوں میں، علماء کی خاص مجلس ہوتی ہے، تو جو غیر عالم ہوتا ہے ان کو جماتے نہیں، کیونکہ علماء کا خاص۔ ایک صاحب تھے، جبہ شرعی پاجامہ، سر میں امامہ سب پہ لگ رہا ہے بھئی علماء جو ہیں، اب گیٹ کے پاس جو کھڑے ہوئے تھے، جو صرف علماء کو بھیج رہے تھے، اس صف میں یہ جو غیر عالم، جو عالم کی شکل بنا رکھے تھے، انہوں بھی جا رہے، تو اب ان کو روک دیا گیا کہ بھئی آپ عالم کیا؟ تو ان کا جو جواب، جے عالم کیا پوچھ رہی، میں عالم کا باپ، عالم کا باپ۔ میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ ہم انبیاء و رسول نہیں ہیں، نبوت اللہ تعالیٰ مردوں کو دیا، عورتوں کو نہیں دیا، رسالت اللہ تعالیٰ مردوں کو دیا، عورتوں کو نہیں دیا، لیکن وہ انبیاء بھی پیدا ہوئے تو ان ماؤں کا سفر طے کر کے ہی پیدا ہوئے۔ ہاں، جہاں تک علم کی بات ہے، امت مسلمہ میں جیسے مفسرین گزرے ہیں ویسے مفسرات بھی گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں تو محدثات بھی گزرے ہیں۔ حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہندوستان کو بخاری کا سبق جو آیا ایک عورت کے واسطے سے آیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ فقہ بھی عورتیں جانتی تھیں، فتویٰ دیتی تھی عورتیں، حافظات گزری ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور جو عورتیں علم دین حاصل کی ہیں، وہ جیسے مردوں میں علم حاصل کرنے والے عالم ہوتے ہیں، یہ عالمہ ہوگی، علماء ہوتے ہیں تو یہ عالمات ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں وازلین لگا سکتے ہیں اور لپ بم، یہ دیکھیں ہونٹوں میں لگانے سے پرہیز کریں، ممکن ہے کہ چاٹتے ہوئے چلا جائے پیٹ میں، اثر پیٹ کو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ چہرے کو، ہاتھوں کو، پیروں کو وازلین لگا سکتے ہیں۔ سر میں درد ہے تو وکس بھی، زنڈو بام بھی لگا سکتے ہیں۔ جواب میں وکس اور زنڈو بام کا ایڈورٹائز بھی ہو رہا ہے۔ شادی کے رشتے کے لیے لڑکی کی فوٹو الگ الگ بروکر کو دے سکتے ہیں، بہتر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ کیونکہ کچھ شریر بدماش لوگ رشتے کے نام پر بروکروں کے پاس جا کر بیٹھ کر صرف تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، پھر کانٹیکٹ بھی، اللہ حفاظت فرمائے، دینا بہتر نہیں ہے۔ عجیب سوال ہے، ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے آیت نازل ہوتی تو پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک بھی تو گزرے ہیں، ہجرت کے بعد 10 رمضان گزرے ہیں، اور ہجرت سے پہلے 3 رمضان المبارک گزرے ہیں۔ ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن نازل ہونے کی جو بات ہے پورا، تو عرش سے لے کر پہلے آسمان تک جو قرآن نازل ہوا وہ مراد ہے یہاں پر۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ختم قرآن لیلۃ القدر میں کرنا ضروری کیا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 تاخراتوں میں سے کون سی رات تاخرات کی لیلۃ القدر ہے معلوم نہیں۔
زیادہ غمان تو 27ویں رات کو ہوتی ہے، اکثر جگہوں میں 27ویں کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج کل تو بعض جگہ پر 29 کو بھی ختم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اچھی بات ہے، حرمین شریفین میں 29 کو ختم کرتے ہیں، لیکن اگر لیلۃ القدر کے اشاروں کو دیکھا جائے 21، 23، 25 اور 29 کے مقابلے میں لیلۃ القدر کے اشارے بہت زیادہ 27 کو پائے جاتے ہیں۔ 27 میں کرنا بھی بہتر ہے، اور دوسری دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور تاخرات نہ ہو تو تاخرات کے دوسرے دن تب بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا لکھ رہی ہے منی؟ انویسٹمنٹ، منی انویسٹمنٹ، یا پھر رقم محفوظ کرنے کے لیے فلاٹ یا زمین خریدے ہیں تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ فلاٹ خریدے ہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر 2 کروڑ کا فلاٹ بھی ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگ فلاٹ لے کر بیچنے کی نیت رکھے رہتے ہیں، بیچنے کی اگر نیت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ بکنے کے بعد جتنے سال کے بعد پیسہ آیا اتنے سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ فجر کی سنت چھوٹ گئی تو کیا قضا کر سکتے ہیں؟ ہاں، فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی تو فجر کی فرض پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے، کیونکہ فجر کی فرض نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سنت کی قضا بھی کر سکتے ہیں اور اشراق بھی پڑھیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن اور بال کب کاٹنا؟ کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں، اول وقت میں کاٹ لے تو بہت بہتر ہے، صبح صبح کو کاٹ لے تو بہت اچھا ہے، کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جمعے کی اذان ہوتی ہے، دکان بند کرنا یا خود تاخیر کر سکتے ہیں؟ پہلی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد دکان بند کر دینا چاہیے، بزنس بند کر دینا چاہیے، اپنے دوسری تمام مصروفیات کو ترک کر دینا چاہیے اور سیدھے مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے۔ کار کے لون ڈپارٹمنٹ میں، کار لون ڈپارٹمنٹ میں ہماری بہن ٹیلی کالر مطلب جو فون بات کرتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں؟ جائز ہے۔ دیکھیے، عورتوں کا غیر مردوں سے بات کرنا، غیر مردوں کا غیر عورتوں سے بات کرنا جائز نہیں ہے، یہ کام بہتر نہیں ہے۔ غیر مسلم جو مسجدوں میں مسلمانوں کے لباس پہن کر مانگنے آتے ہیں اور نہیں غلطی سے، آپ ہی تو لکھیں یا اور بھی وغیرہ بھی، غلطی سے زکوٰۃ دینا کیسے؟ دیکھیے، زکوٰۃ دینے کے لیے تحقیق کرنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے تحقیق کیے بغیر آپ زکوٰۃ دے دیے اور جس کو دیے انہیں زکوٰۃ کے لائق اور مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سمجھ میں؟ کسی نہ کسی طریقے سے پوچھ لیں مسلمان کو کہ بھائی تم لگا سیدہ کیا؟ بھائی چپ کے بولو، سیدہ کی زکوٰۃ دکھ رہی نہ تمہیں، ایسا چپ کے معلوم کرنا، ارے نہیں بھائی ہمیں سیدہ نہیں، ہمیں پٹھانا، ہمیں سمجھ میں آئی بات؟ تو معلوم ہو جاتا کہ بھائی پٹھان ہے، خان ہے، دکنی ہے، شیخہ ہی، فلاں ہی، تو دے سکتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے روزہ توڑ سکتے ہیں؟ جی، روزہ جان بچانے کے لیے توڑ سکتے ہیں۔ مال اپنی حفاظت کے لیے بینک میں رکھ سکتے ہیں؟ بہتر نہیں ہے، بینک سے جتنا دور رہیں گے اتنا اچھا ہے، کیونکہ بینک کا جو ماحول ہوتا ہے وہ سودی کاروبار کا ماحول ہوتا ہے اور مجبوراً بینک سے رشتہ جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو پین کارڈ پوچھتے ہیں، ٹرانسفر پوچھتے ہیں، فلاں فلاں پوچھتے ہیں، مجبوری ہے تو مجبوری کے حد تک ہی کسی ناجائز اور حرام کو استعمال کر سکتے ہیں، الضرورات تبیح المحظورات کے تحت میں۔ زکوٰۃ کے لیے مال بینک میں رکھ کر پیسے لے سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ پیسے 10 لاکھ روپے بینک میں ڈال دیے، منتھلی یا 3 منتھ پیسہ جو آتا ہے
وہ پیسہ جمع کر کے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تراویح کے لیے اور جمعہ کے لیے، نماز کے لیے مستورات کا مسجد کو جانا قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ منع کرتے ہیں جی، تو مستورات کا جماعت میں جانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو پھر جماعت والوں سے پوچھیں ہم نے کب کہا کہ مستورات جماعت میں جانا جائز ہے بول کر؟ سمجھ میں آئی باتیں؟ جہاں تک ہو سکے عورتیں بھی جماعت میں نہ جائیں۔ ہاں کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں عورتوں کے ایمان کو خطرہ ہے، عقیدوں کو خطرہ ہے، وہاں اگر جماعت جانا ضرورت ہے تو پورے احتیاط کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا حکم الگ ہے اور نماز کا حکم الگ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا حکم الگ ہے اور مسجد کا حکم الگ ہے۔ اور قیاس بھی کرنا ہے تو صحیح قیاس کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بقرعید کھا سکتے ہیں بولے تو کتا کی نہیں کھا سکتے بول کر بولے سکا، اسے بولتے قیاس مال فارغ، غلط قیاس ہے۔ جماعت میں جو جاتے ہیں وہ ایک کے محلے کے جماعت کے بڑے ساتھی کے گھر میں پورے پردے کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر مستورات کا اجتماع ہوتا ہے، مستورات کی بات ہوتی ہے، پھر وہاں پردے کے ساتھ کسی اور ذمہ دار کی بات ہوتی ہے، کافی انخلاف بھی آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ حالات کو دیکھ کر ضروری نہیں کہ جماعت کو جانا ہے عورتوں کا، حالات اگر ضرورت مند ہے تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی سوال حضرت عمر فاروق سے بھی کر سکتے نا، جب مسجدوں میں آنے سے احادیث کو سامنے رکھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر عورتوں کو مسجدوں کو آنے سے حضرت عمر فاروق نے روکا ہے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا فیصلہ ہے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی مسجد کو آنے کی اجازت دے اور حضرت عمر روکے، ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر کی بہت ساری احادیث ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، گھروں کے اندر بھی اندر نماز پڑھیں۔ پھر حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد کو آتی تھی، حضور کیوں نہیں روکتے تھے؟ پھر دعوت و تبلیغ کا، قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا۔ جیسے مردوں کو دین ڈائریکٹ نبی سے سیکھنا ضروری تھا، ویسے عورتوں کو بھی دین نبی سے سیکھنا ضروری تھا، تو پھر اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر اجازت تھی۔ روزے کی حالت میں بال کو کالا کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت نہیں، روزہ نہیں، رمضان کے بغیر بھی بالوں کو کالا خضاب نہیں استعمال کر سکتے، دوسرے کلر کا خضاب استعمال کر سکتے ہیں، جیسے برون ہو، فلاں ہو، وہ بھی بوڑھے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو گھگواں نوجوانہ ان کے بالاں کالے ہی پھر بھی ان کلر کر لے کر پھر رہے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی۔ میری حکومت ہوتی تو میں ان لوگوں کے لیے کوڑوں کا حکم دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے۔ شادی جلد سے جلد ہونے کا وظیفہ بتائیے، سبحان اللہ۔ کثرت سے استغفار پڑھیں، سیدھی شادی کا ارادہ کریں، پورے 100% سامنے لڑکی کے اندر کسی بھی صفات کو تلاش نہ کریں، کچھ 19-20 ہو جائے تو قبول کر لیں۔ ہر نماز کے بعد یا لطیفو 140 پر 1 مرتبہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سو جائیں۔ یہ سب لڑکے اور لڑکیوں کے شادیوں کا انتظام ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ اس پر عمل کریں۔ آج وظیفہ سن کر جن کی شادیاں ہو گئی ہے، کیا کرم صاحب وہ بھی شروع کر لے رہے، اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں گھر کے حالات سازگار ہیں تو وہ بھی پڑھے، کیا حرج ہے۔ ہمارے مسجد کے امام تعویذ اور پلیتے کا کام کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ صحیح تعویذوں کا انتظام کرتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور وہی امام ٹی شرٹ پہن کر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو مت پڑھو۔ خود اگر ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے والا مکروہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ ہاتھ کا یہ الگ حصہ سمجھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ الگ حصہ سمجھا جائے گا، یہ الگ حصہ سمجھا جائے گا، یہ پیر کی اوپر کی ہڈی سے نیچے تک کا الگ حصہ سمجھا جائے گا۔ ٹی شرٹ میں پورا یہ حصہ کھلا رہتا ہے تو تب نماز مکروہ ہے۔ ہاں یہ بچہ جو پہنا ہے اور آپ جو پہنے ہیں، یہ ٹی شرٹ ہے کیا، اس میں پورا ہاتھ ڈھگا ہوا ہے تو اس میں کوئی نماز پر فرق نہیں پڑتا۔
ہاں جو یہ اتنے یہاں تک کے جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں اس میں نماز پڑھنا مکروہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ کیا ہم صدقہ اور فطرہ عید سے 2-4 دن پہلے دے سکتے ہیں؟ دے سکتے نہیں، دینا چاہیے 2-4 دن پہلے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پہلے زمانے میں عید کی تیاریاں 1 دن پہلے یا کل عید تو رات میں طے ہو جاتی تھی، لیکن آج کل عید کی ضروریات اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے صدقہ فطر 8 دن 10 دن پہلے بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔